پھر عرض کریں گے کہ اس سے زیادہ افضل شے اور کیا ہوگی؟ بھائی ظاہر ہے جو انعامات مل گئے، جو اکرامات ہو گئے جنتیوں کے اوپر، اور ان جنتیوں کے اوپر کہ جنہوں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، یعنی اب اس سے زیادہ اور کیا پروردگار کے پاس ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رحمت کو دوسری 99 رحمتوں سے ملا کر 100 کو مکمل کر دے گا۔ اتنے چمکا دیے جائیں گے کہ وہ موتیوں کی صورت میں نکلیں گے اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے ہوں گے، سونے کے پٹے ان کی گردنوں میں ڈالے جائیں گے۔ اہل جنت ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک قبیل ناظرین محشر کے روز ایسی ہوگی کہ جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، جن کے کھاتے کے اندر کوئی نیکی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل جنت کر دے گا۔ کیسی بات ہے صاحب یہ؟ یعنی سوچئے، اس بات کو سوچ کر جو حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہوگا، لیکن ایسا ہوگا اس لیے کہ ہم بنیادی طور پر اللہ کی رحمت کی طرف اس طرح سے نگاہ کر ہی نہیں سکتے جس طرح سے نگاہ کرنے کا حق ہے۔ ہم اس کی رحمتوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری عقل سے ماورا ہے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ذہن میں رکھیے، اس کا غضب جو ہے اس کی رحمت پر غالب نہیں ہے، اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا چاہیے، بالکل ڈرنا چاہیے ہمیں۔ کیوں نہیں ڈرنا چاہیے؟ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر دنیا میں کوئی محبوب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ہم اس کی ناراضگی کو لے کے صاحب کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اتنا خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا محبوب جو ہم سے روٹ کر چلا نہ جائے۔ کجا اس کے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ جو کائنات کا پالن ہار ہو، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہو، جو ہمیں موت دے گا، جو ہماری قبر کو انشاءاللہ حد نظر وسیع کرے گا اپنے محبوب کے صدقے سے، اور جو انشاءاللہ کل ہمیں بروز محشر اٹھا کر داخل جنت اپنے محبوب کے صدقے سے کرے گا، اور انشاءاللہ جنت کی ساری نعمتیں یعنی دائمی زندگی دے گا۔ ذرا سوچئے کہ کیا ہمیں اس کی ناراضگی کا خوف اپنے اندر نہیں پیدا کرنا چاہیے؟ بالکل پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارا رب کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بہت رحیم ہے۔ لیکن کمال کیا ہے صاحب؟ کمال یہ ہے کہ ہم گناہ در گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں موت کا بھی خوف نہیں ہوتا، لیکن اس کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت ہمیں سمیٹے ہوئے بس وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے۔ اب ایک روایت میرے سامنے سے گزری، اور وہ روایت ایسی ہے صاحب کہ جس کو پڑھ کے بس میرے رب کے اوپر میرا مان مزید بڑھ جاتا ہے، میرے رب پہ میرا تیقن مزید بڑھ جاتا ہے۔ کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائی۔ کتنی رحمتیں پیدا فرمائی؟ 100 رحمتیں پیدا فرمائی، اور ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ رکھ دی گئی۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک رحمت، صرف ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائی۔ اس سے والدہ اپنی اولاد پر، اس سے ماں اپنی اولاد پر، اس سے وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنی ٹاپ سے یعنی اپنے پاؤں سے اپنے بچوں کو دور کر لیتا ہے، اس سے محفوظ رکھتا ہے کہ کہیں انہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رحمت کو دوسری 99 رحمتوں سے ملا کر 100 کو مکمل کر دے گا، اور بروز قیامت اس سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یعنی یہ جو پورا نظام آپ کائنات کا دیکھ رہے ہیں صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتوں کو خلق کیا ہے۔ اب وہ رحمتیں کتنی وسیع ہیں، عقل جو ہے یہاں پہ آ کے خاموش ہے صاحب، بلکہ یوں کہیے کہ عقل نے اپنے ہتھیار یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک رحمت اس میں سے اتاری ہے اس اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں صرف ایک رحمت اتاری ہے، جس کی وجہ سے جو درندے ہیں، درندے ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھوڑا جو اپنی ٹاپوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے جس ماں کی مثال دے کے، محبت کی مثال دے کے ہم اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں کہ بلا تمثیل کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، وہ ماں اپنے بچوں پہ جو رحم کرتی ہے، یہ بنیادی طور پہ اس ایک رحمت کا صدقہ ہے جو اس دنیا کے اندر اتاری گئی ہے۔ 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے محشر کے لیے رکھی ہیں، یعنی اس ایک رحمت ہی کا تو صدقہ ہے نا کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کتنے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ لینینٹ ہے، ہمیں جو ہے ہماری جو تنابیں نہیں کھینچتا، ہمیں جو ہے وہ اپنا شدید عذاب میں خدا نخواستہ مبتلا نہیں کرتا، یعنی ہمیں پھر بھی جو ہے موقع دیتا ہے اور بار بار موقع دیتا ہے۔ یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب ذرا منظرنامہ تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں۔ اب منظرنامہ یہ ہے کہ محشر کا میدان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور فرشتے جو ہیں شفاعت کر چکے ہیں، اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت کر چکے ہیں۔
اب ارحم الراحمین کی باری آتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باری ہے. بس ہوگا یہ کہ وہ اپنی شان کے مطابق، کیونکہ ظاہر و جسمانیت سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق جہنم سے مٹھی بھر لوگوں کو نکالے گا. جہنم سے اپنی شان کے مطابق مٹھی بھر لوگوں کو نکالے گا جن کا توحید پر ایمان کے علاوہ اور کوئی عمل نہ ہو، کوئی عمل انہوں نے نہ کیا ہوگا، اور ان کے جسم کا عالم یہ ہوگا کہ کوئلے جیسے ان کے جسم بن چکے ہوں گے. یہ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یعنی کتنا شدید ترین معاملہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے دروازے پر آب حیات کی نہر میں ڈالے گا. اب ذرا غور کرتے جائیں، اس کی رحمتیں جو ہیں کتنی جوبن کے اوپر ہوں گی، میرا رب کتنا کرم کر رہا ہوگا. جب ان کو آب حیات کی نہر میں ڈال دیا جائے گا تو وہ ایسے نکلیں گے جیسے سیلاب کے کیچڑ سے دانہ اگتا ہے. یعنی آپ دیکھیے گا عموماً یہ اس وقت جو سیلاب آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو دور فرمائے. ظاہر یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، لیکن جب یہ سیلاب چلا جائے گا اور اس کیچڑ سے جب دانہ اگے گا، یہ دانہ بنیادی طور پر اس کی مثال دے کے بتلائی جا رہی ہے کہ سیلاب کے کیچڑ سے جیسے دانہ اگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے نکالے گا. اس کے بعد وہ موتیوں کی صورت میں نکالے جائیں گے، یعنی اتنے چمکا دیے جائیں گے کہ وہ موتیوں کی صورت میں نکلیں گے، اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے ہوں گے. سونے کے پٹے ان کی گردنوں میں ڈالے جائیں گے. اہل جنت ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو بغیر کسی عمل اور نیکی کے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر رہا ہے. اور ان سے کہا جائے گا، اب کہا کیا جائے گا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، یعنی جتنا تمہارے سامنے اس وقت تمہارے ویژن میں آ رہا ہے، تمہاری نگاہوں میں آ رہا ہے، جو کچھ بھی تمہاری اس آنکھ کی پتلی کے اندر سما رہا ہے، فرمایا جائے گا کہ وہ سب جو ہے وہ تمہارا ہے. وہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالرہار، تو نے جو ہمیں عطا کر دیا، یعنی جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا کر دیا ہے، وہ مخلوق میں کسی اور کو تو نے نہ دیا. یعنی وہ یہ زیوم کر رہے ہوں گے کہ جو ہمیں ملا ہے یہ تو سب سے زیادہ ہے، یعنی سب سے زیادہ پریویلیج کلاس اگر جنت میں کوئی ہے، ہم جنتی ہیں بنیادی طور پہ. جو ہمیں مل گیا وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا. اب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا ان سے اور یہ کہے گا کہ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ افضل چیز رکھتا ہوں، میرے پاس تمہارے لیے اس سے زیادہ افضل ترین معاملہ ہے. وہ پھر عرض کریں گے کہ اس سے زیادہ افضل شے اور کیا ہوگی. بھائی ظاہر ہے جو انعامات مل گئے، جو اکرامات ہو گئے جنتیوں کے اوپر، اور ان جنتیوں کے اوپر کہ جنہوں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، یعنی اب اس سے زیادہ اور کیا پروردگار کے پاس ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے پاس جو ہے وہ ایسا ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. یعنی قربان جائیں صاحب اللہ کی رحمت پہ، قربان جائیں کہ جو بندے زندگی کے اندر کچھ نہ کر سکے یا کچھ نہ کریں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس پریویلیج کلاس کے اندر داخل کرے گا. اس پریویلیج کلاس میں کہ جو اپنی نعمتیں دیکھ کے یہ زیوم کر رہے ہوں گے کہ ہم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے صاحب، ہم تو یوں کہہ لیجئے کہ جنتیوں کی سپر ایلیٹ کلاس ہیں. لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم سے بھی اوپر لوگ ہیں، لیکن تمہیں میں ایک ایسی چیز دوں گا کہ جو میں دینے کے بعد تمہیں جو ہے انگشت بدندہ کر دوں گا. اور وہ انگشت بدندہ کیسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا کی اسٹیمپ دے دے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور ایسا راضی ہو گیا کہ کبھی ناراض نہ ہوگا. لیکن بات صاحب کیا ہے، اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ سمجھ لیں. یہ جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ ہم دین کو یا دنیا کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹیز کو ہمیں پورا کرنا ہے. ایز مسلم ہمیں اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نیک اعمال کرنے، بہترین ڈیڈز کرنی ہیں اپنی آخرت کے لیے، اس کو منانا ہے. یاد رکھیے گا وہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، اور جو پیار کرتا ہے نا اس کو ناراض نہیں کیا جاتا. پھر اس کی رحمت پہ چھوڑ دیجیے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.